بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمہ دفرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 23، اور آج ہم بات کریں گے اپنی آواز ریکارڈ کر کے حفظ قرآن کرنے کا طریقہ۔ جی ہاں ناظرین، بہت سارے لوگوں کو گانے گنگنانے کی عادت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، اور بہت سارے لوگ گاتے گنگناتے رہتے ہیں۔ اگر یہ عادت آپ کو بھی ہے تو آپ بآسانی حفظ قرآن کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی لگن کے ساتھ یہ کام بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو چلیے جانتے ہیں اپنی آواز ریکارڈ کر کے حفظ قرآن کیسے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو ایک عدد ریکارڈنگ ڈیوائس لینی ہے، جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں، یا ٹیپ ریکارڈنگ بھی منگوا سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس کم از کم ایک چھوٹا سا بھی موبائل ہے تب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر اسمارٹ فون ہے تب بھی یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ کا موڈ اچھا ہو تب ریکارڈنگ کریں، یعنی آپ خوش مزاج ہوں، اس وقت آپ کا ذہن اور دل و دماغ بالکل تر و تازہ ہو، تبھی آپ ریکارڈنگ کریں تو اچھی ریکارڈنگ کر پائیں گے، ورنہ آپ کا موڈ خراب ہوگا، ظاہر سی بات ہے ریکارڈنگ بھی اچھی نہیں کر پائیں گے، آواز بھی اچھی نہیں نکلے گی۔ یاد رہے کہ ریکارڈنگ کرتے وقت آپ ایسی جگہ پر کا انتخاب کریں جہاں پر بالکل سناٹا اور خاموشی ہو، آواز یا نوائس وغیرہ نہیں آتی ہو، اور اس وقت ہی آپ ریکارڈنگ کریں تو بہترین ریکارڈنگ ہوگی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ریکارڈنگ کرتے وقت تجوید اور آیت وقف کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو تجوید کے ساتھ آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے، کیونکہ بعد میں اسی چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے آیت کہاں پر ہے، وقف کہاں پر ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ جب ان چیزوں کا آپ خاص خیال کر کے ریکارڈنگ کریں گے تو ویسے ہی انشاءاللہ آپ اس کو یاد بھی کر پائیں گے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، بہتر ہے اپنی آواز ریکارڈ کرنے کے بعد چیک کر لیں۔ جی ہاں، چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوستوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کر کے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، کہیں بھی، یا پھر اپنے دوستوں سے چیک کروا سکتے ہیں آف لائن بھی، کسی کو سنا کر کے، یا پھر آپ جو ہے قرہ حضرات کی، یعنی قراءت قرآن کی آواز سن کر کے، قرہ حضرات کی تلاوت سن کر کے بھی آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، ریکارڈ کرتے وقت ایک آیت کو 2-3 دفعہ دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کام تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ریکارڈنگ کو بار بار سنیں گے تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ریکارڈنگ کرتے وقت ہی ایک آیت کو 2-3 بار دہرا لیں تو اس سے اور بھی زیادہ آسانی ہوگی آپ کو قرآن یاد کرنے میں، سورتیں یاد کرنے میں، آیتیں یاد کرنے میں۔ تو یہ بھی کام آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہوں تو ایک آیت کو چاہیں تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی دہرا لیں، پھر آگے بڑھیں۔ نمبر 5۔ نمبر 6، اب اپنی آواز کو جب بھی موقع ملے بار بار سنیں۔ یہ موقع آپ دن میں بھی نکال سکتے ہیں، رات میں بھی نکال سکتے ہیں، صبح کو، شام کو، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، آفس میں، کالج میں، اسکول میں، جہاں بھی چاہیں آپ نکال سکتے ہیں یہ موقع، اور وہیں ان چیزوں کو آپ کان میں لگا کر کے، مائکرو فون بھی لگا کر کے آپ سن سکتے ہیں، ایسے بھی سن سکتے ہیں۔ تو جب بھی جہاں بھی موقع ملے آپ کو اپنی آواز کو سننی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اپنی آواز سننا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اپنی آواز کو سنتے ہیں تو انہیں چیزیں بھی جلدی یاد ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اب آپ کا کام ہے اپنی آواز کو جب بھی موقع ملے بار بار سننا ہے۔ نمبر 6۔ نمبر 7، پھر آپ اپنی آواز کو مختلف قراء کی آواز سے تقابل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ریکارڈنگ کر لی اور اس کے بعد اس کو آپ نے یاد کرنا شروع کر دیا، تو ایک کام آپ نے یہاں پر ضرور یہ کرنا ہے کہ مختلف قراء کی آواز کو بھی سننی ہے، اپنی قراءت کو بھی سننی ہے، اور دونوں کا مقابلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے دونوں میں کہ دونوں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی ہے، اور اس کو صحیح کر کے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7۔ نمبر 8، جب یقین ہو جائے کہ آپ کی قراءت دیگر قراء کی قراءت کی طرح ہے تو بس کریں، یہاں آپ کا کام تمام ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، دیگر قراء کی آواز اور قراءت کو سنیں، بالکل اسی طرح سے مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے بس آیتوں کو یا پھر سورتوں کو یاد کرنا، اصلاح کا کام اب آپ کر چکے ہیں۔ نمبر 8۔ نمبر 9، ہر دن اپنی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ہی آیت یا سورت ریکارڈ کریں، کیونکہ جب چیزیں زیادہ ہوں گی آپ جو ہے اس کو یاد نہیں کر پائیں گے، آپ جو ہے تھک جائیں گے، اور تھک کر کے اس چیز کو کرنا ہی بند کر دیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شروع میں، ابتدا میں
کم آیتیں یا ایک چھوٹی سی صورتیں ہی ریکارڈنگ کریں، اور جتنی آپ ریکارڈنگ کریں کوشش کریں کہ ان کو مکمل طور پر آپ یاد کر لیں، اس کے بعد ہی دوبارہ آپ اس کو پھر سے ریکارڈنگ کریں۔ تو شروع میں آپ نے کم ریکارڈنگ کرنی ہے، 2 آیتیں 4 آیتیں، یا پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس کو سننا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 9، نمبر 10، اس عمل کو بالترتیب آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ، اور بہت ہی زیادہ مفید عمل ہے یہ۔ اگر 1 مہینہ بھی آپ اس کو آزمائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے قرآن کریم حفظ کرتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔